لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپنے ایشوز کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگائی. اب وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے, میں اس طرف چل پڑوں گا پھر فائدہ نہیں ہے. بہرحال سیدنا علی نے مخالفت کی, اور جب سیدنا علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ادھر ہی پھر نعرہ حق بلند کیا اور کہا لبیک بعمرہ والحج, میں عمرے اور حج کے لیے لبیک بولتا ہوں, میں ایک سفر میں دونوں کروں گا. اور کہا کہ اے امیر المومنین, میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا کسی کے کہنے کے اوپر, خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو جاری کیا تھا, میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کروں گا, آپ کی مخالفت کر لوں گا. یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا. دوسری مثال جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 824 نمبر, اہل شام میں سے ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور اس نے پوچھا یہ حج تمتع کرنا, یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا, جو آج دنیا کے 95% مسلمان کرتے ہیں, کیا یہ حلال ہے؟ پہلے انہوں نے فتویٰ ڈالا, بڑا سیانا سی, اس کو یہ تھا کہ بعد میں مکر ہی نہ جائیں, حالانکہ وہ تو کامل ایمان مومن تھے. انہوں نے تو بعد میں ایسا جواب دیا جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا حلال کیا, سنت ہے. حج قران بھی حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا جاتا ہے, تمتع میں بھی کیا جاتا ہے. حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے, قران ہو یا تمتع ہو, دونوں ہی ایک سفر میں دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانا, تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو, تو یہ دونوں چیزیں سنت ہیں. تو عبداللہ بن عمر سے وہ کہنے لگا کہ آپ کے جو ابا جان تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو منع کرتے تھے حج تمتع سے. اب انہوں نے کہا اتنے بڑے بزرگ ہوں گے, آخر کوئی وجہ تو ہوگی. یہ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اتنی بڑی کلیم کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا, اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اور اس سنت کو جاری کریں, اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے, تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے کہا جب میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اسے جاری کیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ہی عمل کرو. اچھا, اس نے پہلے اس لیے پوچھ دیا, بعد میں مکر ہی نہ جائے. مکرے کیا, انہوں نے تو توقع سے بڑھ کے جواب دیا. انہوں نے کہا میرے باپ کی نہیں مانی جائے گی. انہوں نے نہیں کہا آپ نے اپنے باپ کی گستاخی کر دی ہے جس نے رومن اور پرشین امپائر گرائی تھی, وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جامعہ ترمذی میں, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنے بڑے شخص کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. ان کا چیلنج کیا ہے؟ بیسیکلی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جب کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی آ جائے گا, اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے پھر نبی کے مقابلے پہ؟ ہم نہیں اس سے مقابلہ کر رہے ہوتے. جب نبی کے مقابلے پہ کوئی بھی شخص آئے گا تو ظاہر ہے وہ تو پھر مقابلہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے میرے بھائی. تیسری مثال مسند امام احمد, مکتبۃ الشاملہ میں جو عربک ورژن ہے اس میں اس کا نمبر ہے 2277 اور 3121. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا عروہ بن زبیر تابعی کے ساتھ حج تمتع کے مسئلے میں. چونکہ حضرت عمر نے پہلے پابندی لگائی, اس کے بعد عثمان نے لگائی, یہ تو دعائیں دیں حضرت علی کو کہ انہوں نے ایسا حج تمتع کو اپنے دور خلافت میں بحال کرایا کہ پھر بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی پابندی لگانے کی. قیامت تک کے لیے یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو عروہ بن زبیر کہتا ہے ابن عباس سے کہ یہ دیکھیں لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں, لوگ حج تمتع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا عقل کے ناخن لے, گمراہ کہاں سے ہو رہے ہیں لوگ؟ حج تمتع تو سنت ہے, چاہے وہ قران ہو یا تمتع, ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا, اور تو کہہ رہے گمراہ ہوں گے. تو اس نے آگے سے کہا کہ وہ تو حضرت عمر تو منع کرتے تھے حج تمتع سے. تو حضرت ابن عباس کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا قریب آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی سنت بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر عمر یہ کہتے تھے. میں رسول اللہ کی باتیں کر رہا ہوں اور تم آگے سے مجھے یہ باتیں کرتے ہو. انہوں نے نہیں کہا یہ اتنے بڑے بزرگ کی آپ نے توہین کر دی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ایک خاص مینٹالٹی ہوتی ہے. عروہ بن زبیر نے جب یہ سنا نا, اس نے آگے سے کہا کہ جی وہ ابو بکر عمر تو آپ سے زیادہ سنت پہ عمل کرنے والے تھے. وہ آج بھی یہی ہوتا ہے, ہم کسی کو بتاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی اشری تھانوی صاحب نے یا احمد بریلوی صاحب نے بخاری مسلم نہیں پڑھی ہوئی تھی, ان کو کیوں نہیں پتا چلا رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے؟ وہ عروہ نے بھی آگے سے ابن عباس کو یہ کہہ دیا. تو یہ یعنی بیماری غلطی ہے, چاہے وہ تابعین کے اندر آ جائے. اب عروہ تابعی ہے, عبداللہ ابن زبیر صحابی کا بھائی ہے, حضرت زبیر کا بیٹا ہے, صحابی کا بیٹا ہے.
اشرم وشرم میں سے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں جب غلطی لگ جائے تو اس قسم کی بندہ حرکتیں کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ، یعنی ایک شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن ابن عباس نے الحمدللہ اپنا حق ادا کیا، اور آج پریکٹیکلی سیدنا علی نے جیسے حج تمتع اپنے دور خلافت میں بحال کروایا، آج 95% کیا 99% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ مشرکین عرب اسے گناہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں حج کے لیے آؤ تو اللہ سے سفر کرو، یہ کیا ہوا آیا حج کے لیے اور پہلے عمرہ کر لیا پھر حج کر لیا، یہ تو حج کی توہین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جاری کیا کہ میرے امتی تو دور دراز کے علاقوں سے بھی آئیں گے، ان بیچاروں کو زندگی میں موقع ہی ایک دفعہ ملے گا تو وہ پہلے آ کے عمرہ کریں، اسی سفر میں عمرے کا ثواب بھی کمائیں، پھر احرام کھول دیں، پھر بعد میں حج بھی کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے مشرکین عرب کی رسم کو ختم کیا، لیکن حضرت عمر نے اپنے پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے کیا۔ آپ مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لیں کتنے سخت صحابہ کرام کے کامنٹس ہیں حضرت عمر کے بارے میں اس معاملے میں، لیکن ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہ دب گئے، کچھ کہہ نہیں سکے۔ پھر حضرت عثمان نے بھی یہ کیا، حضرت علی بھی بولتے رہے، عبداللہ بن عمر خود حضرت عمر کے ڈیسیژن کے خلاف بولے۔ پھر جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تو جہاں کئی اور بدعتیں جو جاری ہو چکی تھیں آل امیہ کے گورنروں کی وجہ سے، وہ سیدنا علی نے وہ ساری ختم کی۔ ان میں سے ایک یہ بھی بدعت ختم کی کہ حج تمتع پر جو پابندی تھی وہ اٹھا لی، اور آج تک امت الحمدللہ حج تمتع کرتی ہے، اور امت کے اجماع نے قبول کر لیا ہے۔ آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، امام ترمذی کو خصوصاً انہوں نے تو باقاعدہ یعنی اس کے اوپر بڑے کھل ڈل کے کمنٹس لکھے ہیں اس حوالے سے کہ حج تمتع الحمدللہ بحال ہو گیا۔ حضرت معاویہ نے اپنے دور میں تھوڑا زور لگانے کی کوشش کی کہ حج تمتع کو پھر بند کیا جائے، لیکن جو حضرت علی نے اتنا دھکا لگا دیا تھا کہ وہ ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہوئی پھر الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، جس نے جو ایفرٹ کی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔